इस्लाम का मजाक है। छक्के बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। यार ये ना इसको कह दो कि तमीज से उतार। 1 साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। और में वाकया हुआ है आज के कोई खातून थी, वो या एक लेडी थी, वो ड्रेस जो पहनी हुई थी उस पे अरबी में कुछ लिखा हुआ था और वहाँ पे जो TLP वाले हैं और दूसरी किस्म की जो जमातें हैं पाकिस्तान में, उनके कुछ लोग पहुंच गए और उनका कहना ये था कि जी इसके ऊपर कुरानिक आयत जो है वो लिखी हुई हैं। हालांकि बाद में यही साबित हुआ कि ऐसा कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं जाकर इस किस्म के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो फिर वहां पहुंच गया, कहा कि जी इन्होंने तो ब्लास्फेमी कर दी और इस तरह से उन खातून की जान को भी खतरा भी उनको मौलाना साहब के साथ बैठे हुए एक पिक्चर आई है उनकी, जिसमें वो हाथ जोड़ के माफी मांग रही हैं। ये हाल हमने कर रखा है। तो मैं एक सेकंड मैं इसमें चलती हूँ आगे दुर्दाना की तरफ, देखेंगे कि आखिर ये वाकया क्या हुआ, इस वाकये को कैसे रोका जा सकता है। उन खातून की खैर पिक्चर आई है जिसमें उनका पूरा स्कार्फ से मुंह वगैरह उनका जो है वो छुपा दिया गया है और कवर करके वो बात कर रही हैं। लेकिन ये इस हालों को पाकिस्तान क्यों पहुंचा है और क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है या हम इससे कभी नहीं निकल पाएंगे और इसी तरह से लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी के इल्जामात लगते रहेंगे, जो कि कुछ दिन पहले जो है वो चीफ कदर बढ़ चुकी है कि कोई ऐसी चीज़ हमें सिर्फ नज़र आने की देर है कि ये किसी चीज़ के साथ मुशाबहत इख्तियार करती है तो हम उसको मज़हब के साथ जोड़ देते हैं। आज वाक़या एक ऐसा ही लाहौर के इचरा बाज़ार में पेश आया कि जहाँ पर एक खातून जिसने एक ऐसा सूट पहना हुआ था जो अरेबिक ब्रांड का सूट था, जब उसने वो सूट पहना तो उसके ऊपर ऐसी किताबत हुई थी, ऐसी तहरीरें, ऐसे अल्फाज लिखे हुए थे जो कुरान मजीद की आयात के साथ मुतशाबे थे। वो अरबी रस्मुल ख़त अरेबिक फ़ॉन्ट में ऐसी लिखी हुई थी वो तहरीरें जो देखने में पता चला कि ये हलवा लिखा हुआ है, मगर वो देखने वाला आम पाकिस्तानी आम शहरी वो ये समझेगा कि शायद ये कुरान मजीद की आयत ही लिखी हुई है। गोया खातून को ऐसा सूट भी नहीं पहनना चाहिए था, मगर अगर उसने ऐसा सूट पहन लिया तो फिर उसके साथ क्या सलूक हुआ। वो सब पाकिस्तान में एक वाकया पेश आया है कल, और वो वाकया ये है कि एक खातून है, उसने एक अरेबिक ब्रांड पहना हुआ था और वो जो ब्रांड था उसमें वो एक लफ्ज़ हलवा जो है वो प्रिंटेड था, पूरी जो शर्ट है खातून की उसके ऊपर। तो उसको देख के कई मजहबी जुनूनियों ने ये समझा कि शायद ये खुदा न खास्ता कुरान करीम की आयात हैं और उसका लिबास बना हुआ है। वो कहती है, खातून कहती है कि मैं तो दुबई से ये ख़रीद के लेके आई थी। दुबई और सऊदी अरब और बहरीन में ये ब्रांड बड़ा कॉमन है और ये रमज़ान में ज़्यादातर पहना जाता है वहाँ पे, या वैसे भी पहना जाता है। लेकिन एक ख़ास मजहबी जमात ने और कुछ लोगों ने उसको ऐसे पोलिटिसाइज़ किया कि वो खातून जो है उसके बारे में ये कहा गया कि ये कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रही है। बाद में पुलिस आई, पुलिस ने उसको खातून पुलिस ऑफिसर जो थी वो उसको ले गई और उसको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनाम अवार्ड भी दिया जा रहा है कायदे आज़म मेडल के नाम से समथिंग, कि इसने बड़ी बहादुरी दिखा के उस खातून की बेचारी की जान बचाई। बर साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि ये एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। ये हमारे मुआशरे में लार्ज एक इलिटरेसी है। हमने उसको जांचने समझने की कोशिश नहीं की, हर बंदे ने उसको बस ये समझ लिया, क्योंकि अरबी ज़ारी बात है हमारी ज़ुबान नहीं है, हम पढ़ते उस तरह नहीं है, समझते नहीं हैं। और दूसरा, जो चीज़ें मिडल ईस्ट में हैं हमारे सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारे पास वो आई है तो हमने उसको कुछ और समझ लिया। मेरे सब आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं? इससे पहले मैं अगर लिंक कर दूं तो थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन को हमने जला दिया था किसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए हैं, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। मेरे सब आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं, इस मजहबी जुनूनियत को, और
illiteracy کو. How do you see this? دیکھیں جی اس میں دو تین چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے ایکسٹریمزم اور جو جہالت ہے اس کا ایک مکسچر کا واقعہ ہے جس میں دونوں کا رول جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پہ ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جتنا زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم ہے اس کی اور دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہاں پہ لٹریسی، جہالت اور جاہلانہ قسم کا علم کو بھی آپ اس طریقے سے جو وہاں پہ پھیلایا، علم کے نام پہ جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے اس کو بھی آپ کی نہ کسی طریقے سے اسی طرح کے ایکسٹریمزم کے اس میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ پہنا ہوا ہے کوئی چیز ایسی ہے تو یہ وہاں پہ جو مجمع تھا اس میں سے ایک شخص میں بھی کسی میں ہمت نہیں ہے، چلے پولیس آفیسر یا دوسرے جو ہے، کہ وہ جا کے ان سے بات کرے کہ بھائی یہ جو آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. جب مجمع شروع ہوتا ہے ظاہر ہے تو اس وقت تو جو ہے وہ چیزیں قابو کی جا سکتی ہیں. اگر کوئی سینسیبل آدمی نکل کے تو ان کو کہے کہ یہ بھائی یہ لفظ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ، تو آپ اگر ہے بھی تعلق تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ لاٹھی لے کے کھڑے. اس کو ایک اور پرسپیکٹو سے دیکھنے کی ضرورت ہے آرزو. وہ یہ ہے کہ ہمارا ایز اے سوسائٹی ہم نے سمجھ لیا ہے کہ میں ہی جج ہوں، میں ہی وکیل ہوں، میں ہی ایس ایچ او ہوں اور میں ہی سب کچھ. ایسا ہی ہے نا، ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ، قانون کا مذاق بنایا ہوا ہے نا. ہم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا جو سلسلہ ہے نا وہ ہمارا ہر جگہ پر سرایت کر گیا ہوا ہے. It has nothing to do with religion. بس ہم نے سوچا جی اگریشن ہونا چاہیے، اچھا جی مار دیا. وہی دیکھیے نا کہ وہ صاحبہ جو ہے انہیں معافی مانگنی پڑ گئی، حالانکہ ان کا کوئی غلطی نہیں تھی. وہ عربی میں کچھ لکھا تھا، وہ قرآنی آیات نہیں تھی، لیکن مولانا صاحب بٹھائے گئے، ان کو بٹھایا گیا، ان سے معافی منگوائی گئی. اگر آپ مجھے اجازت دیں اب اسٹیٹ کو لے کر آتے ہیں. ایک ابھی تو ہم نے انڈیویجول کی بات کی کہ انڈیویجول لیول پہ کیا غلطیاں کی. اب اسٹیٹ کی آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ ہماری اپنی رٹ قائم کرنے میں ہمیشہ ناکام رہتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پولیس وہاں آئی تھی ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس بلوے کے آگے سرنگو ہو جاتی. انسٹیڈ آف، یہی تو ساری بات ہے کہ جب آپ ان کے سامنے گیو ان کرتے ہیں، اسٹیٹ ہے نا کہ جس نے یونیفارم پہنا ہے وہ اسٹیٹ کا ریپرزینٹیٹو ہے، وہ اسٹیٹ کی بات کو، اس کو اسٹیٹ کی بات منوانی چاہیے. اس نے یہ نہیں کیا، اس نے ان کو پکڑا نہیں، اس نے ان کو پکڑ کے اندر نہیں کیا، کیونکہ بہت ساری دفاعات ہیں، بہت سارے ہمارا قانون، ہمارا آئین ان چیزوں کو رد کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے تحت آپ کے یہ بلیسفیمی کا جو لا ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں بار بار، انفارچونیٹ بات ہے ہمارے یہاں کہ اس کی بھی ہم نے خود سے بہت ساری خود ساختہ انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہم نے گنجائش پیدا کی ہوئی ہے، اور اس گنجائش کے ہوتے ہوئے بہت ساری چیزیں سالو بھی ہوئی ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ اس بلوے کو آپ بند کرتے، اسٹیٹ گیو ان کر دیتی ہے، اسٹیٹ آپ ہتھیار ڈال دیتی ہے. کیا ضرورت تھی اس وقت مولوی صاحب کو لانے کی؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ آپ مضبوط کر رہے ہیں کہ اوکے اٹس فائن ڈوئنگ، آپ نے انڈورس کر دیا نا کہ آئندہ بھی ایسا ہوگا. آپ کو یاد ہے وہ سری لنکا کا وہ جو مینیجر، جو پتہ نہیں کیا عہدہ تھا ان کا، جن کو سیال کوٹ میں بیچارے کو لنچ کیا تھا، اگر اس میں کیا جواب دیا تھا، اس نے کیا بتایا تھا؟ وہ ایک تو وہ جمعے کا ٹائم تھا، وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جلدی آئے. دوسرا وہ قرآنی آیات، ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے سٹیکرز لگانے کی، ہر جگہ پر ہم لگا دیتے ہیں، کب سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح سے پتہ نہیں کون سا ہم نے کوئی اسلام کا جھنڈا جو ہے ہم نے وہ بلند کر دینا یا خدمت کر رہے ہیں اس کی اسلام کی. ایک ہم نے سوچا ہوا نا لٹکانے سے، آیتیں لٹکانے سے اور تعویذ پہننے سے، پتہ نہیں کیا. تو اس نے اس چیز کو، وہی ایک اس کو وجہ بنا کر جو ہے وہ اس کی لنچنگ کی گئی اور اتنا یہاں تک پہنچایا گیا. تو یہ بھی اب یہاں بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ حرکت میں آتی. بعد میں حرکت میں آنے سے اچھا وہاں آپ جب گیو ان کر دیتے ہیں، انڈورس کر دیتے ہیں، تو لوگ یہی کریں گے کہ جی ہم نے جہاں دیکھا، جیسے بتا رہی ہوں نا آپ کو
کہ انہوں نے دیکھا قرآنی آیت کو اس نے اسٹیکر اتارنے کی کوشش کی جس کو مار دیں. اب آج یہ واقعہ ہوا ہے, کل کسی اور جگہ ہوگا, وہ کہیں گے کہ اچھا جی ہمیں تو اسٹیٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, لائسنس. اسے مطلب دس از یہ ایک انریٹن ایک اجازت ہے جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں, اینڈ دس از گوئنگ ٹو ایگریویٹ. لیکن اس کو روک کیوں نہیں پا رہے؟ اس کو روک, میں آپ کو بتاؤں, اس کو روک اس لیے نہیں پا رہے کیونکہ nobody is bothered about this country's success, nobody is bothered about this country's development, nobody is bothered about the کی فیک قسم کی اسلام کے ساتھ ہمدردی, فیک قسم کی محب وطنی, فیک قسم کی ایک بابل قسم کی جو ہے اکانومی, وہ چیزیں کریٹ کرتے رہتے ہیں جو ریئل جو پرابلمز ہیں. جس طرح کہ سعودی عرب کے لیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا تھا, رجت پسندی, وہاں کی جو ملائیت ہے, وہاں کی جو ریلیجس رائٹ ہے, اس کی طرف سے جو اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کا جو عمل تھا, عورتوں کے حقوق کا, جینڈر کا سوال تھا, فنڈامنٹل رائٹس کی باتیں تھی, انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرنے کا جو ایک چیلنج تھا, یہ پاکستان کا کوئی شخص جو ہے, کوئی حکمران میں ہمت ہے کہ وہ اس کو انڈر ٹیک لے سکے, اس کو کر سکے؟ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں. اب ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہ امپارٹنٹ ہے چونکہ ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہاں ون مین رول ہے, لیکن اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب تک رولنگ سطح پہ آپ یہ ڈیسیجن نہیں کریں گے, اس وقت تک جو ہے وہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ آ نہیں سکتی. اور اگر آپ رولنگ سطح پہ, رولنگ ایلیٹ کی سطح پہ ڈیسیجن کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو ملک میں جو ہے وہ ودن نو ٹائم تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. چونکہ عام آدمی جو ہے وہ حکمران طبقات کی طرف دیکھتا ہے, ان کی بات سنتا ہے. یہ جو ہے خصوصاً اسلامی دنیا کی بدقسمتی چاہیے, لیکن یہی تاریخ ہے. اسلامی دنیا میں خصوصاً بالخصوص عام آدمی جو ہے وہ حکمران طبقات کی بات اس لیے سنتا رہا ہے کہ حکمران طبقات کو شروع کے دنوں میں ایک بہت ہی مقدس قسم کا مقام دے دیا گیا, جو ان کا اپنے کیریکٹر کے حوالے سے ممکنہ بنتا بھی تھا کہ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد ایک دم جو یا کے بعد دیگرے جو صحابہ یا